صفحہ نمبر 63 آیت نمبر 146 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے سارے ایسے نبی گزرے جن کے ساتھ بہت بڑی جماعتوں نے مل کے جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو جو مصیبتیں پہنچی ان سے سست نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، نہ ساکن ہو گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمیشہ ان کی یہ دعا ہوتی تھی اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہماری خطائیں، واسرافنا فی امرنا، اور جو اپنی امور میں ہم نے تجاوز کیا ہے وہ بھی بخش دے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا بھی اچھی دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں 3 آیتوں میں انبیاء کرام کے ساتھیوں کے 3 صفات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے ساتھیوں نے نبی وقت کا ساتھ دیا، جو مصیبتیں پہنچی ان کی وجہ سے سست نہیں ہوئے، بلکہ ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا رہا اور صبر کرنے والے تھے، دین پہ جمے رہنے والے تھے۔ دوسری آیت میں کہ صحابہ کرام نبی کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ دعا ایک بہت اہم چیز ہے اور اس سے اللہ کی ذات سے رابطہ بحال رہتا ہے، اور دعاؤں میں اپنی خطاؤں کا اظہار سب سے پہلے، اور پھر اپنے دین پہ ثابت قدمی کی دعا، اور پھر غیر مسلموں کے خلاف اپنی مدد کی دعا۔ پھر ان 2 افعال کا انجام یہ ہوا کہ دنیا میں بھی وہ عزت کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ان کو خوشیاں اللہ نے عنایت فرما دی۔ اپنے نبی کا ساتھ دینا، اپنے نبی جیسی زندگی اختیار کرنا، یہ ہر امتی پہ حق ہوتا ہے۔ ہر امتی پہ یہ حق ہے نبی کا کہ اس کی زندگی اختیار کرے، اور ہمارے نبی کی زندگی کی تو ہر ادا وہ محفوظ ہے۔ وضو کیسے کرتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، جاتے ہوئے 10 قدم دور نگاہ رکھتے تھے، نہ بہت سست کہ سست نظر آئے اور نہ بہت زیادہ تیز، درمیانے انداز سے چلتے تھے۔ اور اپنے ساتھیوں میں ایسے انداز سے بیٹھتے تھے
کہ کوئی مسافر آ کے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے. اور جب صحابہ ساتھ ہوتے تھے تو سب سے آگے نہیں جاتے تھے، مسافہ کرتے جب تک دوسرا بندہ ہاتھ نہ چھوڑتے، حضور کی مبارک ذات ہاتھ کو نہ کھینچتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ دور سے بڑے باروب نظر آتے، لیکن جو قریب ہو جاتا، بات چیت ہوتی تو ایک محبت ظاہر ہوتی تھی. جس انداز کا مطالعہ کرو گے، ہر باب ہمارے نبی کا محفوظ ہے. اور تیمم کو، دائیں پن کو پسند فرماتے تھے. وضو کے اعضاء میں دایاں پن پہلے، کسی کو چیز دینے میں دائیں پن کا زیادہ خیال رکھتے تھے. البتہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں بائیں پن کو مقدم رکھتے تھے. نمبر 1، کفن لپیٹنے میں. کفن جب اس میں میت رکھے، جب کفن کو لپیٹا جاتا ہے تو یہاں بایاں پن پہلے ہے، یہاں دایاں پن پہلے نہیں ہے. پہلے بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے. اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کتابوں میں کہ دنیا میں آدمی جو چادر اوڑھ لیتا ہے سردیوں میں عام استعمال کے لیے، تو پہلے دائیں طرف سے چادر کو پکڑ لیتا ہے، پھر پہلے بائیں طرف سے پکڑ لیتا ہے، پھر دائیں طرف سے اوڑھ لیتا ہے. وہی اس کے اپنے طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے کفن میں بھی بایاں پن پہلے ہے. اور حضور جب جہاں کہیں بیٹھ جاتے، ٹھیک لگاتے تکیے پہ، تو بائیں طرف ٹھیک لگاتے تھے. حدیث میں کہ حضور جب ٹیک لگاتے تھے تو بائیں طرف تکیے پہ ٹیک لگاتے تھے. اس پہ ہم نے بہت سوچا، ہمارے نبی تو دائیں پن کو پسند کرتے تھے، یہ ٹیک لگانے میں بائیں پن کیوں اپناتے تھے؟ دائیں طرف ٹیک ہمارے نبی سے حدیث میں میری نگاہ سے یہ بات نہیں گزری. الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگاتے تھے، الٹے سائڈ پہ. جب اس میں ہم نے غور کیا کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو ایک وجہ یہ معلوم ہوئی کہ مہمان آ کے جب بیٹھ جاتا ہے، ٹیک لگا لیتا ہے، تو اکثر لوگ آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. ہمارے نبی سے تو ہر آدمی مصافحہ کرتے تھے، اور مصافحے کے لیے اٹھ جانا یہ ایک ادب تو ہے، کوئی آیا آدمی اٹھے ان سے مصافحہ کرے، لیکن اکثر جو مصافحہ منقول ہے، جو بیٹھا ہوا ہے بس وہ بیٹھے بیٹھے مصافحہ کرتے. اٹھنا کوئی شریعت کا خاص حصہ نہیں ہے. تو جب ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جب مہمان بیٹھا ہوا ہو، بائیں جانب ٹھیک لگایا ہوا ہے، تو کوئی آئے تو آسانی سے مصافحہ کر سکتا ہے. اور اگر دائیں جانب آدمی نے ٹھیک لگایا ہو تو پھر ٹھیک کو ختم کر کے سیدھا بیٹھ کے وہ بار بار مہمان کو تکلیف دی جائے گی، پھر وہ مصافحہ کرے گا. اور جب الٹے سائیڈ پہ ٹھیک لگایا ہو تو آسانی سے وہ مصافحہ کر سکتا ہے. اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن واضح جو حکمت ہمیں نظر آئی وہ یہ معلوم ہوئی. سوچا جائے ہمارے نبی کتنے عقل مند تھے، ہر ادا میں کیا کیا حکمتیں ہیں، ہر ادا میں بہت بڑی حکمتیں ہیں. تو اپنے نبی کی زندگی اختیار کرنا، اور دوسری چیز امتی کا حق یہ ہے کہ دعائیں مانگتا رہے. دعا ایک بہت مجرب چیز ہے. حدیث میں ہے کہ وہ ہر روز مومن کے لیے ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے.
دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اگر اس لمحے بد دعا دی تو بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، یہ خیال رکھنا۔ اس لیے کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ایک وہ دیندار ساتھی ہیں، اس نے کہا کہ یہ بات ہمیں مکہ مکرمہ سے ملی ہے کہ یہ امام حرم قاری سدیس صاحب ہیں، یہ بچے تھے، اس نے مٹھی اٹھائی اور اس کی والدہ آٹا گوندھ رہی تھی تو اس میں مٹھی ڈال دی، ماں غصے ہوئی، وہ غصے میں اس نے دعا دی، اللہ آپ کو حرم کا امام بنا دیا، کیا کر دیا؟ وہ ماں کی دعا قبول ہوئی اور امام حرم بعد میں بنے۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ادھر یہ مجھے ایک ساتھی نے کہا، یہ اسپتال میں وہ پریکٹس کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے کہا ایک بوڑھا آدمی وہ کرک سے لایا گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ KDA ہاسپٹل کو ہارٹ میں، تو وہ جب ساتھ اس کو تکلیف تھی، درد ہو رہا تھا، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے ایمرجنسی میں لیا، پھر وہ آرتھوپیڈک وارڈ میں، تو وہ مسلسل اس کو ادھر لے جا رہے تھے، ہم تو یہ کہہ رہا تھا یہ میری ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، یہ ہونا ہی تھا ضرور اور ہو گیا۔ مسلسل یہ کہہ رہا ہے، فریاد بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، ویسے بھی بس ہونا تھا تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بعد میں اگلے دن میں ان کو وہ ساتھی کہہ رہا تھا کہ میں ان کو انجیکشن کرا رہا تھا، میں نے کہا وہ آپ کل کیا سنا رہے تھے؟ اور کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہائے افسوس میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ ٹوٹنے والی ویسی بھی تھی اور ٹوٹ گئی، یہ ہونا ہی تھا، مجھے پتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ کو کیسے پتا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مولوی صاحب سے سنا تھا کہ والدہ کی بات مان لینا، ورنہ اگر والدہ نے بد دعا دی تو یہ ضرور بضرور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں قریب البلوغ تھا، وہ دیوار پہ ہم چڑھتے تھے، ماں منع کرتی تھی مت کرو بیٹا مت چڑھو، تو ایک دن اس نے بہت منع کیا لیکن میں پھر بھی چڑھ گیا۔ وہ کہنے لگی اللہ کرے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا تو پھر میں دیکھوں گی۔ تو وہ دن ہے آج کا دن، میں انتظار میں تھا کہ موت سے پہلے پہلے میری ٹانگ ضرور ٹوٹے گی، اور وہی ہوا، وہی ہوا۔ میں وہی فریاد سنا رہا ہوں کہ اب میری والدہ ہے نہیں، لیکن اس کی بات مجھے لگی ہے کہ وہ غصے ہوئی اور کہا کہ اللہ کرے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا میں آپ کو دیکھ لوں گی، تو وہی اس کی بات آج ہو گئی۔ اس لیے میں مسلسل کہہ رہا ہوں یہ ہونا تھا اور ہو گیا، یہ ویسے بھی ہونا تھا موت سے پہلے اور ہو گیا۔ تو دعا اور بد دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے سوچا جائے جو بات منہ سے نکلتی ہے اس کو پہلے تولو، یہ کیا کہہ رہا ہوں، بد دعا نہ دو، دعا دو۔ قبولیت کی گھڑی وہ مجہول ہے، ہر 24 گھنٹوں میں مسلمان کی بات قبول کی جاتی ہے، چاہے وہ دعا ہو وہ بد دعا ہو۔ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ معلوم نہیں ہے حدیث میں وہ کون سا لمحہ ہے، کیا معلوم وہ یہی بد دعا کہتے ہوئے یہی وقت ہو، کیا معلوم وہ دعا دیتے وقت یہی وقت ہو۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جب یہ ہوگا تو پھر دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ نبی کی زندگی پہلی آیت کا خلاصہ، دوسری آیت دعائیں، اور پھر تیسری آیت دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے سارے انبیاء کی معیت میں ان کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں ہو کے کفر سے لڑی ہیں۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ان کو جو بھی مصائب پیش آئی تو وہ سست نہیں ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ وہ سست پڑ گئے کمزور ہو گئے اور نہ وہ رک گئے کہ ساکن ہوں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی ڈٹے رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، ان کی اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی مگر یہ دعا مانگتے تھے ہر وقت، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم نے اپنے امور میں جو زیادتی
की है अपने ऊपर इसको बख्श दे। वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, हमारे कदमों को दीन पे जमा दे और काफिरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा दे। फ़ाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया भी अच्छी दी इज्जत के साथ और आखिरत भी उनकी बेहतरीन बन गई। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला एहसान यानी नेकी करने वालों को पसंद करते हैं। बुध है तो मुख्तसर सी मजलिस जिक्र की हो। अल्लाह के नाम में बहुत बड़ी बरकत है। जिक्र जहरी, जहाँ कहीं नमाज में कोई करीब में मशगूल ना हो, तिलावत में मशगूल ना हो, सोया हुआ ना हो, तो वहाँ जिक्र जहरी के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। अकाबिर करते थे। तवज्जो ये हो कि जिक्र करते वक्त मेरे रब सबसे बड़े हैं, मैं एक अदना उसका बंदा हूँ। अल्लाह अल्लाह कहते हुए ये तसव्वुर हो कि अल्लाह का मुबारक नाम, अल्लाह के मुबारक नाम की मोहब्बत अपने दिल में डाल रहा हूँ और दीगर गलीज मोहब्बतों को दिल से निकाल रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
مراقب موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن ضرور موت آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، رشتہ دار اقرباء ارد گرد کھڑے ہوں گے، میری فوتگی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، مجھے دوست احباب رشتہ دار اقربا جن کو مجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، اپنے کندھوں اٹھا کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ